اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں سے وہاں تک اور اقصا سے سدرۃ المنتہا تک اور سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنا تک جہاں انہ هو السمیع البصیر کا منظر وہاں پہنچایا. اور جب اس مقام پر پہنچے تو یہ وہ مقام ہے جہاں اس کی سم و بصر کے جلوے ہو رہے ہیں. وہاں پہنچے تو میں نے آپ کو بتا دیا لے جانے والے جبرائیل بھی رہ گئے, سواری بھی رہ گئی. کیا سواری بھی رہ گئی؟ اگر سواری نے رہ ہی جانا تھا تو شروع سے سواری بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جیسے اوپر لے جا رہا ہے بغیر سواری کے تو شروع سے ہی بغیر سواری کے لے جاتا. نہیں, دکھانا تھا مخلوق کو کہ جو سواری بھیجی وہ نور ہے. مخلوق کو بتانا تھا بھئی جو براق کے رہ جانے کے بعد اوپر لے جا سکتا ہے وہ یہی مسجد حرام سے ہی بغیر سواری کے نہیں لے جا سکتا. بولیے, اور پہلے کیا براق لے جا رہا ہے یا خدا لے جا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں لے گیا, اس کی مرضی جس چیز پر لے جائے. تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ اوپر جا کے سواری روک دی اور سواری آگے نہ جا سکی تو شروع سے ہی بغیر سواری کے جاتے تو آتا سفر سواری پر اور اوپر کا سفر بغیر سواری کے. یہ کیوں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا, یہ کیوں؟ ہاں, اس کی حکمت ہے, بتانا تھا. اس کو معلوم ہے کہ وقت آئے گا کہ تم نور و بشر کے جھگڑے کرتے رہو گے. نور ہیں بشر ہیں, نور ہیں بشر ہیں, نور ہیں بشر ہیں, الجھ جاؤ گے. بتانا تھا. فرمایا سن لو, مصطفیٰ کے مقام کو فقط بشریت میں بند کر دینے والوں, بشر تو مسجد اقصی میں رہ گیا, بشریت مسجد اقصی میں رہ گئی ہے, مصطفیٰ آگے چلے گئے. بشریت دیکھ لو وہ کھڑی ہے. تو پتا چلا بشریت مصطفیٰ کی شانوں میں سے ایک شان ہے, مقام نہیں. شؤون مصطفیٰ میں سے ایک شان ہے, مقام نہیں ہے. آگے چلے. اب آگے آپ کی باری آ گئی. پہلے ان کی باری تھی بشر بشر کہنے والوں کی. بشریت مسجد اقصی میں رہ گئی تاکہ بشریت کو مصطفیٰ کا مقام بتانے والوں سمجھو مصطفیٰ کا مقام بشریت میں ہوتا تو مسجد اقصی سے آگے نہ جا سکتے. سو بشریت میں مقام نہیں ہے, بشریت کا مقام مصطفیٰ. مصطفیٰ کا مقام بشریت میں نہیں, بشریت کا مقام مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. اب آپ کی بات آ گئی. مصطفیٰ کے مقام کو نورانیت میں بند رکھنے والوں, مصطفیٰ کے مقام کو فقط نورانیت میں بند کرنے والوں, وہ انہیں دکھانا تھا, یہ آپ کو دکھانا تھا. بتایا فقط نورانیت میں مصطفیٰ کے مقام کو بند کرنے والوں, براق اور جبرائیل سے بڑا تو نور کوئی نہیں. عالم نور میں, عالم خلق میں براق اور جبرائیل سے بڑا تو نور کوئی نہیں نا عالم خلق میں. فرمایا اور نبیوں سے بڑی بشریت تو کوئی نہیں نا. فرمایا بشریت تک رہ جانے والوں دیکھو بشریت وہ کھڑی ہے, اور فقط نورانیت میں بند سمجھنے والوں دیکھو براق بھی یہ کھڑا ہے, جبرائیل بھی یہ کھڑا ہے, مصطفیٰ آگے چلا گیا. بتانا مقصود یہ تھا کہ بشریت بھی مصطفیٰ میں ہے, مصطفیٰ بشریت میں, نورانیت بھی مصطفیٰ میں ہے, مصطفیٰ نورانیت میں محصور نہیں. بشریت بھی مصطفیٰ کی ایک شان, نورانیت بھی مصطفیٰ کی ایک شان, مصطفیٰ ان میں محصور نہیں, یہ مصطفیٰ میں محصور ہے. اور بتایا کہ بشریت اقصی میں رہ گئی, نورانیت سدرۃ المنتہا پہ رہ گئی,
مصطفیٰ آگے چلے گئے تو پتہ چلا وہ شانیں تھی، مقام اس سے اوپر ہے۔ بشریت بھی حق ہے پر اتنی کہ اقصا پر کھڑی ہے۔ بشریت حق ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، حق ہے پر کتنا، وہ مسجد اقصا میں کھڑی۔ نورانیت بھی حق ہے اور اس سے بڑی آگے، اس سے بڑی آگے۔ اس کا انکار کرنا گمراہی ہے، ایمان کو خاک میں ملانا ہے، گمراہی بدبختی ہے۔ مگر اتنی کہ سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہے۔ مقام مصطفیٰ بشریت سے بھی بلند ہے، نورانیت سے بھی بلند ہے۔ بشر بھی مصطفیٰ کے فیض لیتا ہے، نور بھی مصطفیٰ سے فیض لیتا ہے۔ اور پھر آگے بڑھے، دکھانا یہ تھا، یہ رف رف دیکھو، دیکھ لو آنکھوں سے، یہ پیچھے رہ گیا تو مصطفیٰ یہی کچھ ہوتے تو وہ بھی یہی رہ جاتے۔ آگے چلے گئے، آگے پھر نور کا ایک مقام بلند، مقام رف رف آیا، وہ براق سے قوی تر نور تھا۔ اس تخت پہ مصطفیٰ کو بٹھایا گیا، اس نے لامکاں عبور کیا۔ پھر رف، جب انوار و تجلیات الہیہ کا زور پڑا، اللہ کی تجلیات کا زور پڑا تو رف رف بھی رہ گیا۔ کیا آگے رف رف بھی نہیں جا سکتا۔ پھر ایک بکہ نور آیا، پھر بکہ نور میں لے جایا گیا۔ ایک مقام وہ آیا کہ اس سے آگے وہ بھی نہ جا سکا۔ اب ایک مقام وہ تھا کہ وہاں اور کوئی بھی نہ جا سکا، بس ادھر خدا تھا، ادھر مصطفیٰ۔